رسولہ النبی الحمیم الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس سیمینار کے انعقاد کے اوپر، ویبنار سیمینار کے انعقاد پر آپ کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد بھی۔ فلسطین پوری امہ مسلمہ کا ایک بہت بڑا قدیم مسئلہ ہے، اور مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین وہ مقدس خطہ ہے جس کو انبیاء کرام کی زیارات اور مزارات کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی یہودی تصور کا تعلق بھی مسلمانوں کے قبلہ اول سے ہی ہے، اور پھر اس اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر معراج بھی یہاں مسجد اقصی سے شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کی گرد و نواح میں اللہ رب العزت نے اپنی برکات کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے گرد و نواح میں شام، اردن، لبنان، مصر اور اس جیسے بابرکت ممالک بھی موجود ہیں۔ اور پھر فلسطین ایک بہت بڑی قدیم تاریخ رکھتا ہے، اس کو کئی بار عروج و زوال ملا، لیکن خلافت عثمانیہ کے بعد 1948 میں اسرائیل نے یہاں پہ غاصبانہ جو قبضہ کیا ہے، اس پہ ہم فلسطینی اس ایمان کے اوپر اور ایک کامل اور ایک بڑی بہادر قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج تک وہ نبرد ہے فلسطین کی آزادی کے لیے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین مغرب کے جھوٹے اور مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے عیاں کر رہا ہے۔ وہ مغرب کے جو دنیا کو سیکولرزم کا درس دیتا ہے، انسانی حقوق کا جھوٹا واویلا کرتا ہے، اور پھر انسانی حقوق کے نام پہ کئی ممالک کے اوپر کبھی پابندیاں لگاتا ہے، کبھی اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی ہے اس کے ذریعے اس کے خلاف مختلف اقدامات اٹھاتا ہے۔ تو دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے مذہبی عقائد کی وجہ سے وہی مغرب انسانی حقوق کی دھجیاں وہاں پہ بکھیر رہا ہے، اور اسرائیل وہاں کھلے عام جنگی جرائم کر رہا ہے، لیکن دنیا پہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ نیتے، مظلوم اور بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور کوئی اسے پوچھ نہیں رہا۔ ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مسلم امہ کے حکمران عیاشیوں، لوٹ مار میں مگن ہیں، اور عرب کے جو ممالک ہیں جو مالی وسائل بھی رکھتے ہیں اور جو اس کے گرد و نواح میں ہیں، وہ سارے ریاستی اور فکری طور پہ مغرب کی غلامی کو قبول کر چکے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایران کو کہ بڑا دو ٹوک نظریہ اور موقف جو امام خمینی نے اہل ایران کو دیا، آج تک وہ اس کے اوپر قائم ہے، اور یقیناً یہ ایک بہترین نمونہ ہے مسلم امہ کے لیے۔ اور پھر امام خمینی کے حوالے سے آپ ایک فرد نہیں بلکہ تحریک، انقلاب، فکر اور نظریہ کا نام ہے۔ آپ نے استعماری طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی اسلام دشمن
پالیسیوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ نے عالم اسلام کو باور کروایا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن امریکہ اور اسرائیل ہیں، اور امام خمینی علیہ الرحمہ ایک جرأت، استقامت اور جانثاری کا نام ہے، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں سپر پاور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، باقی کوئی اور جو خود ساختہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمارے دور میں ہمارے ہم عصر لوگوں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایمان کی حلاوت کے ساتھ اگر کوئی کسی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا اور اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور امام خمینی علیہ الرحمہ اتحاد امت کے داعی تھے، ہمیشہ انہوں نے اتحاد اور وحدت کا درس دیا، اور آج اسی فکر کو ہم ایران میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ممالک میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اتحاد اور وحدت امت کا ایک پیغام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور منہاج القرآن کا بھی ہمیشہ یہی پیغام رہا۔ منہاج القرآن کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ہمیشہ اتحاد امت کے علم کو بلند کیا۔ ظاہر ہے جو اتحاد کی بات کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات اور اس کے احیاء اور فروغ کی بات کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی ملک یا کوئی بین الاقوامی شخصیت اگر یہ بات کرے تو پھر اس کا راستہ تو روکا جاتا ہے، مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، اور طائفہ مکفرہ جو ہے پوری دنیا پہ وہ فتویٰ بازی بھی کرتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج ہر ذی شعور اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ وحدت امت کے بغیر عالمگیر شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اتفاق پیدا نہیں کریں گے، باہمی ہم آہنگی نہیں پیدا کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور غیر مسلم طاغوتی اور استعماری قوتیں یہی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے، ہمارا شراسہ بکھیر کے، ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے دست و گریباں کر کے قتل عام کروا رہے ہیں۔ یہ مغربی استعماری قوتوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسی اتحاد و اتفاق کا درس دیا کہ آپس میں فرقہ واریت کو، فکری مسلکی اختلافات کو ختم کر کے ہمیں ایک امت بننا ہوگا، امت واحدہ بننا ہوگا، اور اس وقت پہلے سے زیادہ اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے امام خمینی کی اتحاد امت میں جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے یہ پروگرام کر کے یقیناً ان کے ماننے والوں کو بھی ریفریش کیا ہوگا، اور کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم نے اپنے اندر اس فکر کو دوبارہ لے کے آنا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی ہم اس میں اب اس طرح کے نہیں موٹیویٹ رہے تو بہت اچھا ہے، اور اس کی ضرورت ہے ہر فورم کے اوپر اتحاد، اتفاق اور اکابرین کی جو فکر ہے اس کے اوپر اس کو اجاگر کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور اسلام کی ایسی عظیم برگزیدہ اور اتحاد امت کی داعی جو شخصیات ہیں ان کی جو تعلیمات اور خدمات ہیں ان سے ہم سب کو اللہ رب العزت استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔